صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز زومہ جمعیت اہل حدیث تحصیل بانی حال اور اس مجلس میں موجود علماء کرام اور دیگر دینی ملی بھائیوں، مجھے اس وقت اس مختصر اور خوبصورت اور عظیم تقریب میں اچانک درس حدیث دینے کے لیے مدعو کیا گیا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک معروف اور مشہور حدیث پڑھی ہے. تقریباً ہر مسلمان نے یہ حدیث سنی ہے. خطبوں میں، تقریروں میں، وعظ و نصیحت کے دوران اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے. میں نے وہی حدیث پڑھی ہے. حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ اس حدیث کے تعلق سے اس کی تخریج اور اس کے آس پاس اور دائیں بائیں جو بھی چیزیں ہیں انسان وہ پڑھ کر آئے اور پھر درس حدیث دے تو تب جا کر حدیث کا حق ادا ہوتا ہے، حدیث کا درس دینے کا حق ادا ہوتا ہے. لیکن چونکہ اچانک یہاں پر یہ درس حدیث دینے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے تو جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں اس حدیث کے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر علماء کی فضیلت کو بیان کیا ہے، علماء کرام کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے. اس امت کے اندر علماء کرام کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو، دین کا علم جاننے والوں کو کس درجے پر فائز کیا ہے. تو فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء کرام نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو برگزیدہ ہستیاں اور عظیم رسول اور نبی اس دنیا کے اندر مبعوث کیے ہیں، ان انبیاء کے اگر کوئی وارث ہیں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، تو وہ علماء کرام ہیں، علماء حق، جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم کو پڑھا ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم کو سمجھا ہے اور جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم کو اسی طرح سے پڑھا ہے، سمجھا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے جس طرح سے صحابہ کرام نے کتاب و سنت کو سمجھا، پڑھا اور اس پر عمل کیا. تو یہ علماء کرام انبیاء کرام کے حقیقی وارث ہیں. اور انبیاء کرام اپنے پیچھے دنیا نہیں چھوڑتے. نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے، جس طرح سے دوسرے لوگ اپنے پیچھے دنیا چھوڑتے ہیں، کوئی گاڑی چھوڑتا ہے، مکان چھوڑتا ہے، زمین، باغات، پیسے، سونا، چاندی اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں اور وارث پھر تقسیم کر لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں آپس میں. لیکن انبیاء کرام کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. انبیاء کرام ایسی کوئی چیز جمع کرتے ہی نہیں ہیں. انبیاء کرام ایسی کوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہیں. اگر کہیں سے کچھ آ گیا تو وہ فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں. ان کے پاس پیسہ آ جائے، جو بھی آ جاتا ہے انبیاء کرام کے پاس، وہ محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اپنے پاس کوئی چیز جمع نہیں کرتے ہیں. تو انبیاء کرام پھر کس چیز کو اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، انبیاء کرام دینار، درہم وغیرہ نہیں چھوڑتے،
وہ اپنے پیچھے اگر کوئی چیز چھوڑتے ہیں وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے اپنے پیچھے علم کو چھوڑا ہے، کتاب و سنت کا علم، اللہ کی کتاب کا علم، رسول کی تعلیمات کا علم وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہدایت کی باتیں، رہنمائی کی باتیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی باتیں، خیر کی باتیں وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو جو حاصل کرے، اس علم کو جو حاصل کرے، وہ انبیاء کا وارث ہے، وہ نبی کا وارث ہے، وہ رسول کا وارث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی عظیم وراثت ہے تو وہ پیسہ نہیں ہے، وہ دولت نہیں ہے، وہ زمین جائیداد نہیں ہے، وہ باغات نہیں ہے، وہ یہ مکانات نہیں ہے۔ اگر عظیم اور بڑی وراثت ہے اس دنیا کے اندر تو وہ علم ہے، اللہ کی کتاب کا علم، تفسیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم، سنت اور حدیث اور سیرت اور منہج، یہ حقیقی علم ہے، یہ حقیقی وراثت ہے۔ جو اس چیز کو حاصل کر لے وہ بہت بڑا امیر انسان ہے، بہت بڑا امیر انسان ہے۔ ہم تو امیر کسی اور کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ اصل میں امیر انسان ہے، کیونکہ اس کے پاس نبی کی وراثت ہے، رسول کی وراثت ہے، اصل وراثت ہے۔ اور یہی علم دنیا میں خیر اور بھلائی پانے کا سبب ہے، اور یہی علم جنت میں جانے کا سبب ہے، آخرت میں کامیاب ہونے کا سبب ہے۔ میرے معزز سامعین، اگر میں آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت کروں تو وہ اس طرح سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس راستے میں وہ علم حاصل کرے، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ تو یہ عالم، یہ جاننے والا، یہ پڑھنے والا، یہ دین حاصل کرنے والا، یہ علم شریعت پڑھنے والا، یہ جنت کے راستے پہ چل پڑا ہے، جنت کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ اور اب اس کو اپنے اس راستے پر پھونک کر قدم اٹھانے چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو جنت میں جانے کا سبب علم ہے، علم حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرنا، اور دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی اور ترقی کا راز اسی علم کے اندر مضمر ہے۔ وہ ایسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کیا کیا؟ سب سے پہلے کیا آدم علیہ السلام کو کسی اور چیز کا کہا گیا؟ نہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے، پڑھائے، ناموں کا علم عطا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ دنیا علم سے ہی چلے گی، یہ دنیا علم کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے، سب سے پہلی وحی کیا تھی؟ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے عبادت کا نہیں کہا گیا، سجدہ کرنے کا نہیں کہا گیا، رکوع کرنے کا نہیں کہا گیا، مال خرچ کرنے کا نہیں کہا گیا، کہا گیا اقرا، پڑھ، کیونکہ اسی سے دین بھی بہتر ہوگا، دنیا بھی بہتر ہوگا، اسی سے دین اور دنیا دونوں چیزیں اسی سے چلیں گی۔ تو علم بہت اہم وراثت اور بہت اہم چیز ہے، اور جو اس کو حاصل کر لے اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا، اس نے بہت بڑا حظ اور بہت بڑا نصیب پایا ہے، بہت بڑا حصہ اس نے حاصل کر لیا۔ اور یہاں ایک چیز میں بیان کروں اور بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ علم حاصل کرنے کے اس میدان میں سفر کرنا اپنے وسلام سے علم حاصل کرنے کے لیے کیا، تو یہ بھی انبیاء کی وراثت ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، باہر جانا، بیرون ملک علم حاصل، علم شریعت، علم دین، اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں جانا، تو اس کی بنیاد قرآن نے رکھی، اس کی بنیاد موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر سے پڑتی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے کہاں سے کہاں سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے، کہاں کہاں وہ گئے، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، اور وہ سفر اور آج کا سفر آسمان اور زمین کا فرق ہے۔
انہوں نے اس زمانے کے اندر سفر کیا جب نہ جہاز تھے، نہ گاڑیاں تھی، نہ کوئی اور سفر کا وسیلہ تھا. انہوں نے پیدل سفر کیے، انہوں نے گھوڑوں پر سفر کیے، انہوں نے اونٹوں پر سفر کیے. لیکن علم اگر کسی دوسرے شہر میں صرف ایک حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کسی شہر میں، ایک سنت ہے وہاں پر، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے انہوں نے مہینوں کا سفر کیا. اور وہ حدیث انہوں نے وہاں سنی اور وہاں رکے بھی نہیں، مزید وہاں نہیں رکے، حدیث سنی، یاد کر لی اور واپس آ گئے اپنے شہر. یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اخلاص تھا. وہ ہم کسی کام کے لیے کہیں جاتے ہیں تو ساتھ میں ہم 4 کام اور بھی کر لیتے ہیں، کہتے چلو اسی بہانے ہم یہ کام بھی کر لیتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا، حدیث سننے کے لیے نکلے، حدیث ہی سنی، کوئی اور کام، دنیاوی کام اس کے ساتھ نہیں ملائے. اخلاص کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو بہرحال مزید تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. میں اپنی طرف سے، آپ سبھی کی طرف سے محترم مدثر احمد بورو صاحب کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سرزمین کے لیے منتخب کیا جس سرزمین پر قدم رکھنے کے لیے ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہم جا نہیں پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو نوازا، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس بستی کے اندر جس طرح سے آج ایک ستارہ چمکا ہے، مجھے امید ہے کہ مزید ستارے چمکیں گے اور مزید روشنیاں بڑھیں گی. مزید ہم لوگ اس طرح سے ستارے تیار کرنے کی کوشش کی. یہ ہیں وہ ستارے. ہم تو کسی اور کو ستارہ سمجھتے ہیں، ہم کسی اور کو سٹار سمجھتے ہیں. حقیقی ستارے تو یہ ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے اور ان کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو بہرحال آج ہم ان کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بصحت و سلامت رکھے اور ایک بہت بڑا عالم بن کر یہ واپس آئیں اور اپنی ان بستیوں کو، جن بستیوں کے اندر جہالت عام ہے، ان بستیوں کے اندر اپنے علم سے لوگوں کو منور کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہماری امیدیں ان سے وابستہ ہیں، آپ سب لوگوں کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں، ان پر یہ کھرا اتریں. اللہ تعالیٰ اس چیز کی ان کو توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوا اور کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.